سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ پاک کلام کرتے ہم سے، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس آئے کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، ایسے ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، مثل قولہم، ان کے قول جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے تو بیان کی نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ انا ارسلناک بالحق، یقیناً ہم ہی نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بشیراً و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور وارننگ دینے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے جہنمیوں کے بارے میں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی اور ان کے ساتھ مشرکین کی ایک اور بیہودہ بات کو ذکر کیا ہے، اور پھر اس پہ ان کو پہلے لوگوں کا انجام یاد دلایا ہے، اور ساتھ ہی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے خوبصورت انداز سے تسلی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو لا یعلمون، جانتے نہیں، یہاں لا یعلمون کا مطلب یہ ہے کہ جو جاہل ہیں۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے لوگ بظاہر پڑھے لکھے لوگ تھے، یہودی تورات کے عالم تھے، جانتے تھے تورات کو، عیسائی انجیل کو جانتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ لا یعلمون، یہ جانتے نہیں ہیں، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب بنتا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ اس لیے کہ جیسے نہ جاننا یہ جہالت ہے، اسی طرح غلط جاننا یہ بھی جہالت ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ ہوائی جہاز کس کو کہتے ہیں، اس کو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے، اور ایک بندہ رکشے کو ہی ہوائی جہاز سمجھ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے کہ یہ زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا، بڑا پڑھا لکھا ہو گیا، رکشے کو جہاز سمجھ رہا ہے۔
وہ اس سے بڑا جاہل سمجھا جائے گا کہ اس کا علم غلط ہے۔ تو یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کوئی بھی دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہوں، لیکن جب وہ اللہ کو نہیں جانتے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، قرآن کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر وہ جاہل مطلق ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لا یعلمون، یہ جاہل لوگ یوں کہتے ہیں، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ کیسے جہالت والا فکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک یہودی تھا جس کا نام تھا رافع، اس نے ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں، اللہ پاک ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا۔ کیسی نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہی بات ایک موقع پر نجران کے عیسائیوں نے بھی کہی تھی، یعنی آپ ہم سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پاک ہمیں خود کیوں نہیں کہتے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کی بات مانو۔ اور یہی بات علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مکے کے مشرکوں نے بھی، جاہلوں نے بھی یہی بات کہی تھی، آپ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ پاک کیوں نہیں کہتا کہ یہ میرا نبی ہے۔ اب اتنا احمقانہ سوال ہے یہ، اور اس قدر جاہلانہ مطالبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی نہیں دیا، اس کے جواب کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور ایک بات تو یہ کہتے کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان لوگوں کو تو ان کے سردار بھی منہ نہیں لگاتے تھے۔ ایک آدمی کو دنیا کے لوگ بھی منہ نہ لگائیں، دنیا کے بادشاہ بھی اس کی بات نہ سنیں، اور وہ یہ مطالبہ کرے کہ پوری کائنات کا خالق و مالک و رب میرے سے بات کرے۔ اللہ پاک تو اپنے نبیوں سے بات کرتے ہیں بس۔ اللہ رب العالمین کا کلام تو براہ راست انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہے یا مخصوص فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ہر کس و ناکس وہ تو اللہ پاک سے بات نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اگر ہر انسان اللہ پاک سے بات کر سکے اور اللہ پاک ہر انسان سے بات کرے تو پھر انبیاء علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ پاک کو اپنے برگزیدہ پیغمبر اور رسول بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو براہ راست اللہ پاک ہر انسان سے وہ دین اس کو بتا دے اور وہی اس پہ آ جائے۔ تو ایسا نادانی والا، احمقانہ، گستاخانہ اور انتہائی جاہلانہ مطالبہ اللہ پاک نے اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اور دوسرا کیا کہتے ہیں، او تأتینا آیہ، کوئی آیت ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی؟ یہاں آیت سے مراد یا تو قرآن کریم کی آیت ہے، تو وہ تو ایک ہی بات ہوگی کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم پہ آیات کیوں نہیں آتی، یا آیت سے مراد بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کوئی نشانی اور معجزہ، ہمیں کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا۔ اور اس لفظ سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ہم ڈیمانڈ کریں، جو ہم کہیں وہ نشانی دکھائی جائے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ پاک سے دعا کریں یہ مکے کے پہاڑ پیچھے پیچھے ہو جائیں، یہ میدان بن جائے، یا نہریں چل پڑیں، یا باغات لگ جائے، آپ کا گھر سونے چاندی کا بن جائے۔ اس قسم کے بیہودہ مطالبے کرتے کہ یہ نشانیاں دکھاؤ، حالانکہ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معجزات اور نشانیاں عطا کی تھی وہ سارے نبیوں سے بہت زیادہ نشانیاں،
اور بہت اعلیٰ نشانیاں، جیسے کسی نے کہا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری، وہ سارے کمالات جو سارے نبیوں میں ایک ایک ہیں، اللہ نے سارے کمالات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی، لیکن جو شپرا چشم ہیں، چمگادڑ کی آنکھ رکھنے والے، دن کا سورج بھی جن کو نظر نہ آئے، تو ایسے اندھوں کے متعلق اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ورنہ دیکھنے والی آنکھوں نے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بول کے اندر معجزے دیکھے، آپ علیہ السلام کے ایک ایک فعل میں معجزے دیکھے، آپ کے قول و قرار کے اندر معجزے دیکھے۔ تو یہ لوگ کہتے کہ جناب ہمارے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ پاک نے اس کے جواب میں اور تو کچھ نہیں فرمایا، ضرورت ہی محسوس نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں ایسے بیہودہ جاہلانہ مطالبے ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے لوگوں میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جو ایسے جاہلانہ مطالبے کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے، ان کے دلوں میں بھی اسی طرح انبیاء کی دشمنی، اسلام کی دشمنی، اللہ رب العالمین کی عداوت تھی، ان کے دلوں میں بھی اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، قرآن کا بغض ہے، اللہ رب العالمین سے نفرت اور عداوت ہے۔ ورنہ اللہ پاک فرماتے قد بینا الآیات، ہم تو بہت سی نشانیاں بیان کر چکے، بہت سی نشانیاں ان کو دکھا چکے۔ قرآن کریم اللہ کی سب سے بڑی نشانی، محفوظ کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اس کا علامت ہے اور نشانی ہے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، وہ لوگ جو یقین کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر یقین ہوتا ہے، وہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جو دل کے اندھے، بصیرت سے خالی، جن کے دلوں کے اندر نور ایمان کی چمک نہیں ہے، وہ اتنے بڑے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے میرے محبوب آپ ان کی باتوں سے گھبرائیں نہیں، ان کی مخالفتوں سے دل گرفتہ نہ ہو، آپ حوصلہ رکھیں، دل چھوٹا نہ کریں، ہم یقین دلاتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ آپ کو بھیجنے والا اللہ رب العالمین وہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اب کوئی مانے نہ مانے بھاڑ میں جائے، نہیں مانتا کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ پاک تو یقین دلا رہا ہے اور اللہ پاک تو جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور فرمایا آپ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے آپ بشیر ہیں، ایک حیثیت سے آپ نذیر ہیں۔ جو آپ کی بات ماننے والے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنائیں، بشارتیں سنائیں، جنت کی نعمتیں و بہاریں ان کے سامنے بیان کریں۔ اور نذیرہ، دوسری حیثیت سے آپ نذیر ہیں، وارننگ دیں، نوٹس دیں ان کو، جو نہیں مانتے ان کو آپ متنبہ کریں، ان کو آگاہ کریں، ان کو جہنم کی وعید سنائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوشخبریاں سن کر چل پڑتے، کچھ ہوتے ہیں جن کو پھر ڈنڈے کے زور سے ڈرا کے چلایا جاتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو دین کی راہ پہ چلانے کے لیے دونوں حربیں استعمال کریں، خوشخبریاں بھی دیں، ان کو ڈراوے بھی دیں، لیکن یہ بات دل میں رکھیں، یقین میں رکھیں
کہ اگر آپ کی محنت اور تبلیغ کے بعد بھی کوئی لوگ نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ حوصلہ رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طبیعت پہ بڑا بوجھ ہوتا کہ لوگ بات نہیں مان رہے اور جہنم کا ایندھن بن رہے، جہنم کے مستحق بن رہے، تو اللہ پاک نے تسلی دی، میرے محبوب آپ کا کام لوگوں کو راہ ہدایت پہ لانا نہیں، صرف تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی مان لے اس کی اپنی، اس کا بھلا ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کی جنت بنے گی۔ کوئی نہیں مانتا تو جائے بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے، جہاں مرضی جائے، آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ آپ اس پہ پریشان نہ ہوں کہ یہ جہنم میں جائیں گے تو شاید کہیں میری پکڑ ہو جائے، مجھ سے پوچھا جائے کہ کیوں جہنم میں چلے گئے۔ نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام صرف تبلیغ ہے، تبلیغ کریں بس۔ میرے محترم دوستو، جو کام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی کام ہمارا ہے۔ لوگوں کو ہم قرآن سنا دیں، لوگوں کو ہم دین کا پیغام پہنچا دیں، آگے کوئی مانے اس کی مرضی، نہیں مانتا اس کی مرضی، اس پہ ہمیں تو گرفت نہیں ہوگی۔ ہم سے اگر پوچھ ہوگی تو صرف یہ کہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، محنت کی تھی کہ نہیں کی تھی، لوگوں کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اس کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ یہ کام ہم کرتے رہے، زبان سے بھی کرتے رہے، لکھ کے بھی کرتے رہے، تدریس سے بھی کرتے رہے، تبلیغ سے بھی کرتے رہے، ہر انداز سے اللہ کا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے۔ آگے کوئی مان لے تو اس کا بھلا، کوئی نہ مانے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا